پاکستان میں گزشتہ 2 دنوں سے CRVO نامی بیماری زیر بحث ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ یہ بیماری کیا ہے، کیوں ہوتی ہے اور مناسب علاج نہ ہونے کی صورت میں اس کی کیا کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں۔ آج ہم ایک ایسی طبی حالت کے بارے میں جاننے والے ہیں جو بینائی پر بہت گہرا اثر ڈال سکتی ہے۔ اس کا نام ہے سینٹرل ریٹینل وین اوکلوژن، جسے مختصراً CRVO بھی کہتے ہیں۔ یہ آنکھوں کی ایک عام بیماری ہے، لیکن اس کے نتائج واقعی کافی سنگین ہو سکتے ہیں۔ چلیں اس طبی معمے کو ایک سوال سے شروع کرتے ہیں۔ آخر ایسا کیا ہوتا ہے کہ کسی کی بینائی اچانک اور بنا کسی درد یا تکلیف کے ختم ہو جائے؟ اسی سوال کا جواب ہمیں سیدھا ہمارے آج کے موضوع کی طرف لے جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس سب سے بڑی علامت کی جو لوگوں کو ڈاکٹر کے پاس جانے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ ایک ایسی اچانک تبدیلی ہے جسے کوئی بھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اچھا، تو یہ CRVO آخر ہے کیا؟ بہت ہی سادہ لفظوں میں سمجھیں تو یہ آنکھ کے پچھلے حصے میں خون کی نکاسی کے نظام میں ایک رکاوٹ ہے، بالکل ویسے ہی جیسے گھر کی کوئی نالی بند ہو جاتی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آنکھ کی یہ نالی آخر بند کیوں اور کیسے ہو جاتی ہے؟ چلیں اس مسئلے کی تہہ تک پہنچتے ہیں اور اس کی وجوہات کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، آنکھ کے اندر خون کا بہاؤ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک بہت ہی سادہ سا 2 قدموں کا عمل ہے۔ شریان یعنی آرٹری تازہ اور آکسیجن سے بھرا خون ریٹینا تک پہنچاتی ہے، اور پھر ورید یعنی وین اس استعمال شدہ خون کو واپس لے جاتی ہے۔ یہ ایک بالکل بہترین نظام ہے۔ تو پھر مسئلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اصل گڑبڑ تب شروع ہوتی ہے جب خون کو باہر لے جانے والا راستہ ہی بند ہو جائے۔ ذرا سوچیں، جب نکاسی کا نظام ہی رک جائے تو کیا ہوگا؟ اکثر اس رکاوٹ کے پیچھے ہماری اپنی مجموعی صحت سے جڑے مسائل ہوتے ہیں، جیسے ہائی بلڈ پریشر، شوگر اور بڑھا ہوا کولیسٹرول۔ یہ ساری چیزیں خون کی نالیوں کو نقصان پہنچاتی ہیں اور اس کا سیدھا اثر ہماری آنکھوں پر بھی پڑتا ہے۔ تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ عمر اور دوسری بیماریوں کی وجہ سے شریان یعنی آرٹری سخت ہو جاتی ہے۔ اب چونکہ آرٹری اور وین ایک ہی غلاف میں بالکل ساتھ ساتھ چلتی ہیں، تو یہ سخت آرٹری نرم وین پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیتی ہے، جس سے وہاں خون جم جاتا ہے اور رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ رکاوٹ ہمیشہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اس کی 2 اہم قسمیں ہیں اور ان کے درمیان فرق جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کے نتائج ایک دوسرے سے بہت مختلف ہو سکتے ہیں۔ اصل فرق رکاوٹ کی شدت کا ہے۔ نان اسکیمک قسم میں رگ صرف تھوڑی سی بند ہوتی ہے، جس سے بینائی میں ہلکی سی کمی آتی ہے، لیکن اسکیمک قسم میں رگ پوری طرح سے بند ہو جاتی ہے، جس سے بینائی کا شدید اور اچانک نقصان ہوتا ہے۔ اس حالت میں ڈاکٹر کو آنکھ کی پتلی میں ایک خاص خرابی بھی نظر آتی ہے، جسے RAPD کہتے ہیں، اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آنکھ کے اعصاب کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ جب ڈاکٹر شدید اشکیمک CRVO میں آنکھ کے پردے یعنی فنڈس کو دیکھتے ہیں تو انہیں کچھ ایسا منظر نظر آتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور تشبیہ ہے جو شدید خون بہنے کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال کو بیان کرتی ہے۔ یہ تصویر اسکیمک CRVO کی سنگینی کو بالکل واضح کرتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آنکھ کے پردے پر ہر طرف خون پھیلا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اعصاب کو خون کی سپلائی رکنے کی وجہ سے روئی جیسے سفید دھبے بھی بن جاتے ہیں، جو اعصابی نقصان کی ایک اہم علامت ہے۔ یہ نمبر 90 بہت اہم ہے۔ اسکیمک CRVO کی ایک بہت بڑی پیچیدگی نئی خون کی نالیوں کا بننا ہے، جو آنکھ کے دباؤ کو خطرناک حد تک بڑھا سکتی ہیں۔ اس حالت کو نیو ویسکولر گلوکوما کہتے ہیں، اور چونکہ یہ اکثر 3 مہینوں یعنی 90 دنوں کے اندر اندر ہو سکتا ہے، اسے 90 دن کا کالا موتیا بھی کہا جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر اس مسئلے کا پتہ کیسے لگاتے ہیں؟ تشخیص کا عمل کیسا ہوتا ہے جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ رکاوٹ کتنی شدید ہے اور کہاں ہے؟ تشخیص کا عمل ہمیشہ آنکھوں کے ایک مکمل معائنے سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں بینائی کی جانچ سے لے کر آنکھ کے دباؤ کو ناپنا اور خاص طور پر آنکھ کے پردے کا گہرائی سے معائنہ شامل ہے، تاکہ خون اور سوجن کی مقدار کا ٹھیک سے اندازہ لگایا جا سکے۔ اور زیادہ گہرائی میں جانچ کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹیسٹ جیسے کہ فلوروسین اینجیوگرافی یعنی FFA سے خون کی نالیوں میں رکاوٹ کو دیکھا جاتا ہے، جبکہ OCT اسکین سے پردے کی سوجن کی پیمائش کی جاتی ہے۔ یہ ٹیسٹ نقصان کی اصل نوعیت کو سمجھنے میں بہت مدد دیتے ہیں۔ اچھا جی، اب سب سے اہم حصہ،
اس کا علاج اور انتظام کیسے کیا جاتا ہے؟ خوش قسمتی سے بینائی کو بچانے اور بہتر کرنے کے لیے آج کئی طریقے موجود ہیں۔ علاج کے اہم ستون بالکل واضح ہیں۔ سب سے پہلے تو بنیادی وجوہات جیسے بلڈ پریشر اور شوگر، ان کو کنٹرول کرنا بے حد ضروری ہے۔ پھر آنکھ کی مخصوص حالت کے مطابق سوجن کم کرنے اور نئی نالیوں کو روکنے کے لیے انجیکشنز یا لیزر کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ بینائی کو مزید نقصان سے بچایا جا سکے۔ اور یہاں ایک امید کی کرن بھی ہے۔ جو کم شدید معاملات ہوتے ہیں ان میں جسم کبھی کبھی خود ہی اس مسئلے پر قابو پا لیتا ہے، خون کے لوتھڑے تحلیل ہو جاتے ہیں اور صرف نگرانی کے ساتھ ہی بینائی کافی حد تک بحال ہو سکتی ہے۔ تو آخر میں یہ ایک غور طلب سوال ہے۔ CRBO اکثر جسم کے اندر چل رہے بڑے مسائل جیسے کہ دل کی بیماریاں یا ذیابیطس کا پہلا اشارہ ہو سکتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آنکھوں کی صحت کو اپنی مجموعی صحت سے الگ نہیں سمجھنا چاہیے۔